बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सल्तनत पर तख्त नशीन हुए तो चूँकि इस वक्त सुल्तान के तख्त को हर तरफ दुश्मनों का ख़तरा लाहक था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को चारों तरफ से सलेबियों ने घेरा हुआ था, लेकिन इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी रियाया को अकेला न छोड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात जंगी महाज पर रहते थे और आपका वक्त अक्सर दुश्मनों की गर्दनों को काटने में गुजरता। लेकिन इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी रियाया के अंदर ऐलान कर रखा था कि मेरी रियाया के अंदर अगर किसी को इंसाफ की ज़रूरत हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, किसी को कोई भी मसला दरपेश हो और अगर वो मसला मेरे अलावा कोई हल न कर सकता हो तो बेशक वो मसला तुम मेरे पास लेकर आ सकते हो। और इसी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान कर रखा था कि महल के अंदर हफ्ते के 2 दिन कुली कचहरी लगी थी और इस कुली कचहरी के अंदर हर किस्म के फरियादी आ सकेंगे। कुली कचहरी के दरवाजे पर कोई सिपाही मौजूद नहीं होगा ताकि किसी को भी आने में कोई भी झिझक पेश ना हो। इसी कचहरी के अंदर हर अमीर, गरीब और फ़कीर आ सकता था और इसी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मामूल की तरह इस दिन भी लोगों के मसाइल सुन रहे थे। सुल्तान की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे हुआ था कि सुल्तान खुली कचहरी के अंदर मौजूद हो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई अचानक काम पड़ जाए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर काम को अपने वक्त पर करते थे। लिहाजा कुली कचहरी वाले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी रियाया को वक्त देते थे। लेकिन इस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसाइल सुन रहे थे कि इतने में एक सिपाही ने सुल्तान के कान में आकर कुछ कहा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लफ्ज़ों में तेज़ी आ गई। ऐसे लग रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कचहरी को आधी रास्ते में ही छोड़कर किसी अहम काम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो फिर सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब आए और सुल्तान के कान में कुछ कहा। तो इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मसले सुनने लगे और इनको हल करने का हुक्म देने लगे। सारे दरबारी हैरान थे कि आखिर सिपाही ने पहले आकर सुल्तान को क्या बताया जिसने सुल्तान को इतना जल्दी में डाल दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस सिपाही ने ऐसा क्या बताया कि फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आराम से लोगों के मसले सुनने लगे। लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी, हत्ता कि सुल्तान मुअज़्ज़म के करीबी साथियों, मशीरों और वज़ीरों में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सवाल पूछ सके जब तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद न बताना चाहे। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसले सुन रहे थे। इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग जो कि तकरीबन 60 साल की उम्र का था, इसके सर पर खाकी रंग के कपड़े की पगड़ी थी और हाथ में एक छोटा सा डंडा था। शायद इसने वो डंडा अपनी हिफाजत के लिए रखा था, क्योंकि इसकी सेहत को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको चलने के लिए डंडे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बारी बारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसले सुन रहे थे, लेकिन जब इस बूढ़े बुजुर्ग की बारी आई तो इसको सुल्तान के सामने लाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बूढ़े बुजुर्ग से मुतवज्जो थे, लेकिन इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बूढ़े बुजुर्ग को क्या हुआ। आखिर जो बूढ़ा सुबह से सुल्तान को अपना मसला बताने के लिए इंतज़ार करता रहा, आखिर इसको ऐसे क्या हो गया कि अब इसकी ज़बान को ताला लग गया। सब लोग हैरानी से इसको देख रहे थे तो कोई दिल में सोचने लगा शायद ये सुल्तान से कुछ माल और दौलत की तलब करने के लिए आया है, इसलिए शर्म की वजह से नहीं बता रहा। तो कोई समझ रहा था कि शायद कोई इज्जत का मसला है, लिहाजा सब दरबारियों के सामने बताने से डर रहा है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ चुके थे कि इन दोनों मसलों में ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस बूढ़े बुजुर्ग के चेहरे को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ चुके थे कि इस बूढ़े बुजुर्ग को इस उम्र में, इस उलिये में कोई ज़ाती मफाद मेरे दरबार के अंदर नहीं लेकर आया। इस बूढ़े बुजुर्ग के बोलने से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़बान बोल पड़ी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, बाबा जी, मैं जानता हूँ कि आपको कोई भी ज़ाती मफाद मेरे महल के अंदर नहीं ले आया। ज़रूर कोई ऐसा मसला है जिसको आप बताने से गुरेज कर रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा हैरान हो गया और कहा, असूर आपको कैसे पता चला कि मैं जो मसला लेकर आया हूँ वो मेरा ज़ाती मसला नहीं है। तो सुल्तान ने कहा कि एक सुल्तान की सिर्फ 2 आंखें नहीं होती, बल्कि सुल्तान हर तरफ से देखता है।
اسی لیے تو اپنی سلطنت کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کر سکتا ہے۔ جو سلطان انصاف کا نظام کام نہیں کر سکتا، اس سلطان کی آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو اندھا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں سب کچھ جاننے کے باوجود اندھا ہوتا ہے۔ سلطان کے اتنے بھاری الفاظ سن کر وہ بوڑھا بزرگ حیران ہوا اور پھر بولنے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میری خاموشی کی بس ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ حضور یہ محل کسی عام سلطان کا نہیں، یہاں لوگوں کو بڑے بڑے مسئلے لے کر آنا چاہیے، لیکن حضور میرا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید بہت چھوٹا ہے یا پھر یہ مسئلہ شاید بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر سب درباری حیران ہو گئے، کیونکہ اس بوڑھے کی باتیں شاید سلطان کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو جو بھی پریشانی ہے، آپ بتائیں، چاہے آپ کی پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میرا نام نعم الدین ہے، حضور مصر کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے، اسی قبیلے کے اندر رہتا ہوں۔ حضور ہمارے قبیلہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ساتھ میں آباد ہے اور وہاں پانی کی خوبصورت چشمے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زمین دی، لیکن حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس قبیلے کے سردار کے نیچے کام کرتا ہوں۔ ہمارے سردار بڑا ہی رحمدل انسان ہے، میرے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہنر نہیں تھا، نہ ہی کاروبار کرنے کے لیے رقم موجود تھی، تو میں سردار کے پاس مدد کے لیے گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم قبیلے کی حفاظت کے لیے قبیلے کی ارد گرد چکر لگایا کرو، اگر کوئی بھی تمہیں غلط چیز نظر آئے تو آ کر مجھے ضرور بتانا، کیونکہ ہمارا سردار قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو حضور مجھے میرے سردار 200 سونے کے سکے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں قبیلے کی چاروں طرف کی حفاظت کرنے کی وجہ سے چکر لگاتا رہتا ہوں۔ حضور پچھلے تقریباً ٹھیک 10 دنوں سے میں جب اس قبیلے کا چکر لگا رہا ہوتا ہوں تو اس قبیلے کے ساتھ موجود پہاڑی سے اس پہاڑی کی چوٹی پر ہر روز حضور ایک سرخ رنگ کی گھوڑی آتی ہے، وہ بہت زیادہ چیختی ہے، چلاتی ہے، بہت زیادہ شور کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں بھی نیچے مارتی ہے، اور تھوڑا دیر چیخنے چلانے کے بعد جب وہ تک جاتی ہے تو پھر حضور وہ گھوڑی اتنا تیز رفتار کے ساتھ دوڑتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضور ایک دفعہ میں نے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھا تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہو گئی یا پھر بھوک کی وجہ سے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقہ سرسر شاداب ہے، وہاں چارے کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن حضور دوسرے دن میں جب قبیلے کا چکر لگا رہا تھا تو پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ جب میں نے اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر وہی سرخ رنگ کی گھوڑی، جس کے گلے میں نہ کوئی رسی نہ کوئی لگام، اکیلی گھوڑی وہ آتی ہے اور زمین پر پاؤں مارتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور ایسا جب 5-7 دن تک مسلسل ہوتا رہا، 8ویں دن میں نے اس گھوڑی کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن میں اس گھوڑی کا پیچھا نہیں کر سکا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر اس گھوڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے، یہ گھوڑی ہر روز یہاں کیا کرنے آتی ہے، آخر اسے کس کا انتظار ہے، یہ کس کی گھوڑی ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ مسئلہ لے کر اپنے سردار کے پاس جاؤں، اگر سردار اس معاملے کی جانچ پڑتال کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح بات نظر آ جائے۔ لیکن جب میں سردار کے پاس گیا تو مجھے اس وقت خبر ملی کہ ہمارا سردار تو تجارتی قافلے کے ساتھ اسکندریہ کے اندر چلا گیا ہے، اور تقریباً اس کو واپس آتے ہوئے 1 ماہ لگ جائے گا، جو کہ اس وقت سردار کا اکلوتا بیٹا قبیلے میں موجود ہے۔ لیکن حضور وہ اتنا سخت ہے کہ وہ ہم جیسے آدمیوں کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ اگر سردار یہاں نہیں ہے تو پھر میں آخر اس مسئلے کا ذکر کس کے سامنے کروں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں شاید یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن حضور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز اسی جگہ کیوں آتی ہے اور اتنا زیادہ دیر چلانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضور میں نے پہاڑی کے اوپر پورا چکر لگایا لیکن مجھے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مسلسل 10 دنوں سے وہ گھوڑی ایسا کر رہی ہے، میں بڑا حیران و پریشان ہوں، اور مجھ سے اب اس گھوڑی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ میں دل کا کمزور ہوں اور مسلسل 10 دنوں سے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو اس گھوڑی کو اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید اس گھوڑی کا یہاں کوئی بچہ کھو گیا ہو، جس کی وجہ سے شاید یہ اپنا بچے کو تلاش کرنے کے لیے آتی ہوگی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کیونکہ اس کے پیٹ پر زین بندھی ہوئی ہے اور وہ گھوڑی ابھی حملہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اور اگر اس کا بچہ کھو جاتا تو اس کا مالک گھوڑے کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ضرور آتا۔ یہ گھوڑی یہاں اکیلی ہر روز کیوں آتی ہے؟ حضور میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس اب میں ہر روز اس گھوڑی کو دیکھتا اور وہ گھوڑی آتی چیختی چلاتی، اپنے پاؤں زمین پر مارتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ ایک دن میں قبیلے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا تو ہمارے قبیلے کے پاس میں ایک راستہ گزرتا ہے جو ہمارے پڑوسی قبیلے کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی قبیلے کا ایک آدمی اسی راستے سے گزر کر جا رہا تھا۔ حضور وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میاں آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جو انصاف مجھے پچھلے 2 سالوں سے نہیں مل سکا وہ انصاف مجھے ایک دن کے اندر مل گیا۔ میں نے کہا، ارے میاں تم کس قاضی کے پاس گئے تھے کہ جو تمہیں انصاف 2 سال کے اندر ملا وہ تمہیں ایک دن کے اندر مل گیا؟ تو اس نے کہا، میں کسی قاضی کے پاس نہیں گیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ آخر تم قاضی کے پاس نہیں گئے تو تمہیں انصاف کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں مصر کی بہت بڑی عدالت کے اندر گیا اور وہاں کے قاضی نے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے پوچھا، میاں سیدھے سیدھے الفاظ میں بتاؤ تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سلطان کے دربار میں گیا تھا اور میں نے سلطان کو اپنا مسئلہ بتایا اور جس مسئلے کے پیچھے میں 2 سال سے خوار ہو رہا تھا، سلطان معظم نے چند ہی لمحوں کے اندر اس مسئلے کو حل کر کے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے قاہرہ کے اندر ایک تاجر کو 3 ٹانگے سامان کے دیے تھے اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 3000 سکوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب سامان اس کے پاس پہنچا تو بارش کی وجہ سے سامان خراب ہو چکا تھا۔ جب تاجر نے سامان خراب ہوا دیکھا تو اس نے کہا، میں اس سامان کی رقم ادا نہیں کروں گا کیونکہ یہ سامان خراب ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پاس ثبوت تھا کہ اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر ہوا تھا۔ جب قبیلے کے اندر سودا ہو گیا تو اب وہ مالک اس سامان کا تاجر بن گیا، لیکن جب وہ رقم دینے کا وقت آیا تو وہ تاجر بھاگ گیا۔ میں کئی قاضیوں کے پاس گیا تو مجھے قاضیوں نے کہا کہ جب اس کے پاس سامان صحیح نہیں پہنچا تو پھر وہ تمہیں رقم کیسے دے گا؟ اور اسی وجہ سے میں 2 سالوں سے چکر لگا رہا تھا۔ لیکن جب میں سلطان کے پاس گیا اور میں نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر طے ہو گیا اور اس مال کی قیمت بھی میں نے اس کو بتا تھی اور اس کے درمیان اور میرے درمیان معاہدہ بھی طے پا گیا اور اس نے کہا کہ اب یہ مال میرا ہے۔ لیکن حضور جب مال راستے میں پہنچا تو بارش کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ مال اس تاجر کے نئے آدمی لے کر جا رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی حفاظتی تدابیر نہیں تھی جس کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا۔ لیکن میں کمزور تھا اور وہ تاجر دولت مند آدمی تھا، لہذا مجھے انصاف نہ ملا۔ لیکن جب میں سلطان کے پاس گیا تو سلطان نے ایک ہی دن کے اندر اس تاجر کو بلایا اور اس سے رقم وصول کر کے دی، اس لیے میں خوش ہو کر جا رہا ہوں۔ میں نے جب سلطان معظم اس تاجر آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں نے سوچا کہ پھر آپ سے بڑا منصف اس سرزمین کے اندر کون ہوگا؟ اگر مجھے مسئلہ لے کر جانا ہے تو آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں مسئلہ لے کر کسی قاضی کسی دوسرے کے پاس گیا وہ الٹا میرا مذاق اڑائیں گے کہ ایک گھوڑے کی وجہ سے تم شہر میں ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو۔ اسی لیے سلطان معظم میں نے بڑی منت سماجت کر کے کسی اور بہانے سے سردار کے بیٹے سے چند دنوں کے لیے اجازت لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہنچ گیا۔ اور حضور اسی وجہ سے میں نے اپنے گدھے کو تھوڑا دور باندھ دیا تاکہ آپ کے سپاہی مجھے گدھے پر دیکھ کر روک نہ سکے۔ لیکن جب میں محل کے اندر پہنچا تو حضور یہاں کا انصاف دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں امیر غریب سب ایک جیسے ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں اس سرزمین پر میرے انصاف کی تلوار چلتی رہے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی اگر اس گھوڑی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس گھوڑی کا پیچھا کرنا ہوگا
और फिर ही हमें पता चलेगा कि वो घोड़ी कहाँ से आती है और आखिर इसकी तकलीफ की वजह क्या है। तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर आप कुछ भी करके यह राज मालूम करे, क्योंकि मुझसे अब इस घोड़ी की तकलीफ देखी नहीं जाती। बूढ़े बुजुर्ग ने सोचा कि शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी सिपाही को मेरे साथ भेजेगा जो जाकर इस घोड़ी के मसले को हल करेगा। लेकिन जब बूढ़े को पता चला कि वक्त का सुल्तान मेरे साथ खुद इस घोड़ी की हकीकत मालूम करने के लिए चल रहा है, तो वो सख्ते में आ गया। वो सारे रास्ते सोचता रहा कि अगर इस सरजमीन पर सुल्तान जैसे हुक्मरान मौजूद रहे तो कभी भी दुश्मन हमारे ज़मीन का एक टुकड़ा भी हमसे नहीं छीन सकता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कबीले के अंदर पहुंचे तो चूंकि कबीले का सरदार वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब सरदार को पता चला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस काफले के साथ कबीले के अंदर आ रहा है, तो पूरे कबीले के लोग सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीधा सरदार के खेमे के अंदर गए तो कबीले के सरदार के बेटे ने सुल्तान के लिए आला किस्म का खाना लिखवाया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक भी लुक़मा नहीं खाया, बल्कि एक बूंद पानी का भी न पिया, और कबीले के सरदार को कहा कि तुम एक सरदार के बेटे हो, लिहाजा तुम्हें इंसाफ के साथ कबीले का सरदार बनना चाहिए। तुम्हें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए। एक बूढ़े बुजुर्ग को एक घोड़े की तकलीफ नजर आ गई, लेकिन एक सरदार के बेटे को घोड़े की तकलीफ नजर न आई। ये सुनकर वो सरदार का बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ, और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सरदार का बेटा और वो बूढ़ा बुजुर्ग इस पहाड़ी की चोटी की तरफ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो इस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर बस थोड़ी ही देर में वो घोड़ी आने वाली है, क्योंकि मुसलसल 8 से 10 दिनों से वो घोड़ी इसी वक्त पर इसी चोटी पर आती है और यहीं पाँव रगड़ रगड़ कर चीख चिल्ला कर वापस चली जाती है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी झाड़ियों के पीछे छुप कर देखने लगे कि आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग की बात पे कितनी हकीकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत एहतियात बरता करते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चारों तरफ दुश्मनों में घेरे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी ही देर गुजरी कि किसी घोड़ी की दौड़ने की आवाज़ आने लगी। सुल्तान ने छुप कर देखा तो वो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर वही घोड़ी आ रही है। सुल्तान ने देखा कि इस घोड़ी के मुंह के अंदर कोई लगाम न था, बस इसके पीठ पर एक सीन बांधी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, लेकिन जब वो घोड़ी इसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो बूढ़े बुजुर्ग के बताने के मुताबिक इस घोड़ी ने वही जमीन पर पाँव मारना शुरू कर दिया और फिर चीखना शुरू कर दिया। बहुत सारी देर वो पाँव मारती रही, चीखती रही। इस घोड़ी को इतनी तकलीफ में देखकर सुल्तान की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि इस घोड़ी ने पत्थरों पर पैर रगड़ रगड़ कर अपने आप को जख्मी कर लिया था। सुल्तान हैरान हो गया कि आखिर घोड़ी को किस चीज़ ने तकलीफ में डाल रखा है। इतने में इस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुआज़म कुछ करे वरना अभी ये घोड़ी वापस चली जाएगी और फिर इसी घोड़ी का ताक़ुब करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने घोड़े पर छलांग लगाई और अपने घोड़े पर सवार हो गए। अब थोड़ी देर गुजरी, घोड़ी ने थक कर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया और इतनी तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ी कि सुल्तान की आंखों से ओझल हो गई। लेकिन सुल्तान के पास भी कोई अहम घोड़ा नहीं था। सुल्तान ने भी अपने घोड़े को इतना तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ाया कि चंद ही लम्हों के अंदर फिर से वो घोड़ी नजर आने लगी। सुल्तान ने देखा कि वो घोड़ी एक जंगल वाले रास्ते से निकलकर कच्ची आबादियों की तरफ जा रही थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पीछे और वो घोड़ी आगे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद घोड़ी एक स्तबल के अंदर दाखिल हुई। सुल्तान ने घोड़ी को स्तबल के सामने रोका और इस स्तबल के अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाकर सलाम किया। स्तबल में मौजूद मुलाज़िमों ने पूछा, हजूर आप कौन है? सुल्तान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। और पूछा, ये घोड़ी किसकी है? तो इन्होंने कहा, हजूर ये घोड़ी हमारे सरदार की है, लेकिन हमारा सरदार तो पिछले 10-12 दिनों से गायब हो गया है। सुल्तान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहाँ गायब हो गया? इन्होंने कहा, हमारा सरदार अपनी घोड़ी पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन हमारे सरदार की सिर्फ अकेली घोड़ी वापस आई, और जिस दिन से हमारे सरदार गायब हुआ हमारी घोड़ी ने एक लुक़मा भी न खाया। बस हर रोज़ इसी तरह भाग जाती है और फिर अपने आप ही वापस आ जाती है, और हम इस घोड़ी को बांध भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे मालिक अक्सर कहता था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरी इस घोड़ी को कभी रस्सी से बांध कर नहीं रखना, ये आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेगी।
اس کا جہاں بھی دل کرے گا یہ چلی جائے گی، اسی وجہ سے یہ گھوڑی آزاد ہے، حالانکہ باقی گھوڑے استبل کے اندر باندھے ہوئے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کیا تم نے اپنے سردار کو تلاش نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے سردار کو ہمارے سارے سپاہیوں نے تلاش کیا، ہم نے اس پہاڑی کی چوٹی کا چپا چپا چھان مارا جہاں ہمیں وہ گھوڑی لے گئی، لیکن ہمارا سردار ہمیں کہیں نہ ملا۔ حضور اس پہاڑی کی چوٹی پر ہمارے سردار کا جسم کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سردار کو کوئی شاید وحشی جانور کھا گیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا اگر تمہارے سردار کی موت ہو چکی ہوتی تو اب یہ گھوڑی اس طرح بے چین نہ ہوتی، ضرور تمہارا سردار تکلیف میں ہے، لہٰذا اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ان ملازموں میں سے ایک ملازم بولا حضور آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ تو جب سلطان نے بتایا کہ میں وقت کا سلطان ہوں تو سارے ملازموں کے سر جھک گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ پڑا۔ چوٹی پر جنگل کا ایک ایک چپا چھان مارا لیکن کوئی بھی نشان نہ ملا۔ تو اتنے میں ایک ملازم نے بتایا حضور اس پہاڑی کی چوٹی سے تھوڑا سا نیچے ایک غار ہے، وہ غار گرنے کی وجہ سے ایک بڑا سا جنگل آتا ہے، لیکن اس جنگل کے اندر آج تک کوئی بھی ڈر سے نہیں گیا، کیونکہ جو بھی جنگل کے اندر گیا زندہ واپس نہیں آیا۔ اسی لیے ہم نے اس جنگل کے اندر اپنے مالک کو تلاش بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ جنگل کے اندر چلے بھی گئے ہوں گے تو اب تک حیات نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا میں اس جنگل کے اندر ضرور جاؤں گا، اور اگر تمہارا سردار زندہ ہوا تو اسے ضرور واپس لاؤں گا۔ سب لوگ حیران تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی میان سے تلوار نکالے اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس غار سے گزرنے لگے تو اس غار کے اندر بہت اندھیرا تھا، لیکن جب سلطان غار سے نکلے تو آگے بہت بڑا جنگل نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی جنگل کے اندر چلتے گئے۔ جب جنگل کے اندر پہنچے تو ایک آدمی کی کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کان لگانا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ سلطان ایک ایسے غار کے اندر جا پہنچے جہاں ایک آدمی بری طرح زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر سلطان کو سمجھ آ گیا کہ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا ہے۔ اب سلطان کھڑا بس یہی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اسی گھوڑے کا مالک ہو۔ تو اتنے میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لیے وہاں پہنچا اور پوچھا اے آدمی تم کون ہو اور اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تو اچانک اس آدمی کی نظر سلطان کی انگلی پر پڑی جس کے اندر شاہی انگوٹھی تھی۔ تو اس آدمی کے ہاتھوں سے ساری جڑی بوٹیاں گر گئی اور کہا سلطان معظم آپ یہاں کیسے؟ تو سلطان نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ آدمی پہاڑی کی چوٹی سے گرا اور نیچے آ گیا، میں جنگل کے اندر اپنی جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا تھا تو میری اس پر نظر پڑی اور میں اسے اٹھا کر لایا، لیکن اس کے زخم بہت گہرے ہیں، یہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور میرے پاس وہ ادویات نہیں ہیں جو کہ اس زخموں کا علاج کر سکے، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ سلطان معظم اگر وقت پر نہ پہنچتے تو شاید درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آواز لگائی تو سلطان کے سپاہی اس تبل کے موجود ملازموں کے ساتھ جب اس غار کے اندر پہنچے تو وہ اپنے مالک کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور یہی ہمارا سردار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سردار کو اٹھا کر لے چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس قبیلے کے شفا خانے کے اندر سردار کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے سردار کا علاج شروع کر دیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر سردار کی صحت بہتر ہونے لگی۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ کو انعام و کرم سے نوازا، کیونکہ اگر وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے پاس نہ جاتا اور سلطان کو نہ بتاتا کہ حضور وہ گھوڑی ہر روز ایسے آتی ہے اور زمین پر ٹکر مار مار کر چلی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑی جانتی تھی کہ اس کا مالک کسی پہاڑی کی چوٹی سے گرا ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر روز گھوڑی آتی تھی اور زمین پر پاؤں مار مار کر چلی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو انعام و کرم سے نوازا اور اس حکیم کو بھی انعام سے نوازا جو جنگل کے اندر اس زخمی سردار کا علاج کر رہا تھا۔ اور اسی طرح اس بوڑھے بزرگ کو پتہ چل گیا کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر رک کر اتنا شور کیوں کرتی تھی۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔